بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل مسجدوں میں جاتے ہیں. بہن آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گے؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. جی سر. ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کا امیج دنیا کے سامنے لے کر آنے میں اور اسلامک فلسفی سے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں، کنفیوژنز ہیں، پیراڈاکسز ہیں، ان کو دنیا پر واضح کرنے میں، ان کی تفسیر، تشریح، مفہوم دنیا کے سامنے رکھنے میں، لوگوں کو خاص طور پہ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لے کر آنے کے لیے ان کی کوششوں کا جو کریڈٹ ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، یا اس پہ میں تو کم از کم کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ اس بہن نے جو بھی سوال پوچھا اس کو انہوں نے کنفرنٹ کس انداز میں کیا اور اس کا جواب کیا دینا چاہیے تھا، ان سے کیا جواب توقع کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں دیتے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے. ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ متفق ہیں ان باتوں سے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اب اس لڑکی کا سوال بڑا سمپل سا ہے، اس میں کوئی ایسا کنٹراڈکشن ہے نہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بنا کے اس سوال کو ہی نظر انداز کر دیا. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی ہمارا علاقہ ہے، پریکٹسنگ مسلمز وہاں پر موجود ہیں، ان کا اسلام کو لے کر جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ بہت دو ٹوک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بنیادی اراکین کی جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ وہ علاقہ ایسے پریکٹسنگ مسلم سے بھرپور ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، پھر بھی وہاں پر یہ امراض موجود ہیں، اس طرح کے سوشل کرائمز کی وہاں پر کثرت ہے، جس میں سود بھی ہے، زناکاری بھی ہے اور بدفعلی بھی ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایون بدفعلی کے بہت سارے کیسز ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ لوگ پریکٹسنگ مسلمز بھی ہیں اور دوسری جانب یہ لوگ اس طرح کے گناہوں میں بھی انوالو ہیں، اور بہت ساری تعداد ہے ایسے جرائم جو ہیں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو بڑا ایک سمپل سا کوشچن ہے، اور وہ خود یہ کنٹراڈکشن ہی سامنے رکھ رہی ہے بیسیکلی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے؟ جب کوئی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، توحید پہ بھی اس کا بلیف ہے پوری طرح سے، وہ ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، اس کے باوجود لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جو کہ، اور تعداد بھی ان لوگوں کی جو یہ سارے یہ اسلامک پریکٹسز پرفارم کرتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کی بدفعلیوں میں انوالو ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب کا رویہ آگے سے بڑا مایوس کن تھا کہ انہوں نے ایک تو اس کو بات وہ خود ہی پوچھ رہے ہیں، وہ جواب دے رہی ہے، اسے جواب نہیں دینے دے رہے، سوال کو کلیئر نہیں کرنے دے رہے، اور پھر کنٹراڈکشن کی بات کر کے اس کے سوال کی جو اصل رو تھی اس کو ہی اگنور کر دیا کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہی. ڈاکٹر صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی تھی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ منافقوں کی جو کریکٹرسٹکس قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو تو ان چیزوں کے حوالے دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جتنا انہیں یاد ہے، ازبر ہے، اور جتنا ان کا نالج وسیع ہے. تو ایک عام سا انسان بھی اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے طالب علم کی حیثیت سے، تو سورۃ النساء، سورۃ المنافقون، سورۃ البقرہ، ان میں آپ کو ایسی آیات ملتی ہیں جو ظاہری منافقین کے حوالے سے، مطلب وہ منافقین کہ جنہیں خود اندر کھاتے پتہ ہوتا ہے کہ ہم منافق ہیں، اوپر سے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، یا شو کرواتے تھے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا، اب ان سے ہٹ کر ایک اگلی سٹیج ان لوگوں کی آتی ہے جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اسلام کی جو تشریح، جو مفہوم، جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں، اوپر سے اپیرنٹلی جتنی پریکٹسز ہیں وہ سب کام ہم کر رہے ہیں، تو بس ہم وہ والے مسلمان ہیں جیسے اللہ ہمیں چاہتا ہے یا اللہ کا رسول ہمیں چاہتا ہے. تو ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ چیز ایڈریس کی ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے. اس میں جو پرائمری ریفرنس ہے وہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 سے اون ورڈ یہ مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. کہہ دو اے محمد، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہی محسوس ہوگا کہ نہیں، ہم اندر باہر سے مسلم ہیں اور ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں، تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب حضور ان باتوں کو لے کر ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا اختلاف صوفیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ جو چیز دنیا تک پہنچاتے ہیں اس میں آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے. آپ اسلام کا ظاہری جو ایک پیرہن ہے وہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کجی کرتے ہیں صوفیہ کی، درویشوں کی، اولیاء کرام کی، جنہوں نے اس میسج کو، اسلام کو لوگوں کے دلوں کے اندر گھسانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے
جن رویوں کا یا جس ایٹیٹیوڈ کا یا جس بیہیویئر کا سہارا لیا اس کو آپ سمجھتے ہیں اسلام سے باہر. اصل میں یہ اولیاء کرام تھے کہ جو اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو ایسا مسلمان بناتے. سب سے پہلے تو وہ لوگوں کے دماغ میں یہ گھسانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی نیت کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا ظاہری جو بھی عمل ہے, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکاتیں دے رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں آپ, اگر آپ اندر سے مسلمان نہیں ہیں, اگر آپ کے اندر وہ انٹینسٹی موجود نہیں ہے, وہ اخلاص موجود نہیں ہے, تو آپ کسی جوگے نہیں ہیں, کسی قابل نہیں ہیں. یہ جو رویہ ہے نا, یہ کوئی کنٹراڈکشن والی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بڑی اس نے اہم چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ جو وہ لوگ جو آؤٹ ورڈ جن کی پریکٹس ہوتی ہے اسلام سے ریلیٹڈ, وہ نمازیں روزے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری جانب وہ سوشل کرائمز میں بھی انوالو ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے اخلاقی, نفسیاتی اور روحانی فیکٹرز ہیں. یہ اخلاقی, روحانی اور نفسیاتی فیکٹرز جو ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام, کہ جن کی زندگیوں کے واقعات کو اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو نظر آئے گا اولیاء کرام کی جو یہ ایفرٹ تھی کہ وہ لوگوں کو اصل میں مسلمان بنانے کی, ایسا مسلمان بنانے کی, ایسی سوسائٹی کی ترویج کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کے اندر کوئی نمازیں پڑھنے والا دوسری طرف نہ جائے, وہ کسی قسم کی بد فعلی میں, کسی سوشل کرائم میں ملوث نہ ہو. وہ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کی طرح وہ اس طرف نہیں لگائے جاتے تھے کہ بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھو, روزے رکھو, زکاتیں دو, اور بظاہر جو کچھ بھی پریکٹسنگ مسلم کرتا ہے وہ سب کچھ کرتے رہو, اندر کھاتے نہ سود کا پیچھا چھوڑو, نہ چوری چھوڑو, نہ بدخوئیاں چھوڑو, چغلیاں چھوڑو, جتنے بھی سماجی جرائم ہیں ان کا حصہ بنے رہو. وہ جو اولیاء کرام تھے وہ قطعی طور پہ اس قسم کے اسلام کے قائل نہیں تھے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ اور آپ سے آپ کا جو ایک مطلب پوری آئیڈیالوجی ہے اس کو فالو کرنے والے جتنے لوگ, ان میں ایک اور بہت بڑا نام آج کل مرزا انجینئر صاحب کا ہے, جو 24 گھنٹے جن کی ساری تکرار شروع سے لے کر اینڈ تک اسی بات پر ہے. وہ ان لوگوں کی عظمت کو ہر وقت اس طرح پردازی کرتے ہیں, دشنام ترازی کرتے ہیں, بری باتیں بولتے ہیں. تو اس کا ایک سمپل سا آپ یہ جواب دیکھیں جو سلطان باہو ایک اپنے قطعے میں, ایک ربائی میں یہ ساری اس لڑکی کی بات کا جواب سلطان باہو دے رہے ہیں. اگر اس پہ ہی غور کر لیا جائے نا تو بڑے آرام سے آپ بھی لڑکی کو یہ بات کہہ کر مطمئن کر سکتے تھے کہ یہ لوگ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں یہ دراصل مسلمز نہیں ہیں. ان کو یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں جیسا انہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو لگتا ہے کہ یہ نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, حج کر کے اور یہ سارا کچھ کر کے جتنے بھی برے کام ہیں وہ بھی کر لیں گے تو بخشے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ اندر سے مسلمان بننے کی کوشش نہیں کر رہے یا انہیں بنایا نہیں جا رہا. اچھا, وہ ربائی کیا ہے؟ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو, پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. اور اللہ کریم بھی جا بجا ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورۃ الماؤن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اخلاص سے آری نمازیں ہیں, کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے, اندر سے سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار نماز تو وہ چیز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے. ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو ہم ساری برائیاں بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس کی روح کو نہیں سمجھ رہے کہ ان چیزوں کا, ان باتوں کا, یہ جو تعلیمات ہیں, یہ جو ہم پر وحیاں ہماری جانب ایڈریس کی گئی ہیں, جو کچھ ہمیں سکھانے کی, بتانے کی, پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. اور یہ بس وہ پریکٹسز جو بظاہر اپیرنٹ جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو پکڑ لیا ہے, اندر کھاتے جو اصل کلیہ ہے, جو اصل فلسفہ ہے اس اسلام کا بھی, اس مذہب کا اور اس کی تعلیمات کا, اس کو بالکل نظر انداز کر دیا, اگنور کر دیا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے کوشش کی ہوتی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی تو یقین جانیے بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ وہ 313 جو صحابی تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرف با اسلام کیا تھا, تو وہ اصل چونکہ انہیں کرنے والے وہ تھے, انہوں نے اصل تعلیمات ان میں انجیکٹ کی, ان کو دین کا اصل جو مقصد تھا, جو اس کی اصل روح تھی, جو اس کا اصل فلسفہ تھا وہ سمجھایا, اور اس حوالے سے ان چیزوں کی الائنمنٹ, ان کی اپنی جو پرسنل پریکٹسز تھیں, ان کی جو سوچ تھی, اس کو الائن کیا اس ساری آئیڈیالوجی کے ساتھ. یہ نہیں صرف کیا کہ بس ٹھیک ہے آپ یہ نمازیں 5 نمازیں پڑھ لو, 30 روزے رکھ لو, حج کر لینا اگر کر سکو, اتنی زکوٰۃ دینی ہے اور دیٹس اٹ. کوئی سوشل معاملہ, سماجیات کو کس طرح سے سمجھنا ہے, معاشرت کو کس طرح سے سمجھنا ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, کاروبار کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو سوسائٹی میں لے کر کیسے چلنا ہے, ان چیزوں پہ کوئی غور نہیں کیا. تو پھر ہم لوگ چونکہ ہمارا سارا زور اس چیز پر ہے اور ہم لوگوں کو صرف یہی تبلیغ کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلم گناہوں میں انوالو ہو رہے ہیں, اور ہم انہیں آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے تو سوال میں کنٹراڈکشن ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ پریکٹسنگ مسلم ہے اور وہ گناہ بھی کر رہا ہے,
اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس قسم کی بدفعلیاں بھی کر رہا ہے. ایسا کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا جہاں پر پریکٹسنگ مسلمز بھی رہ رہے ہیں اور وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اصل بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو جب ہم نے خود ہی نہیں کی تو بطور شارح، بطور مبلغ، بطور پروفیسر، بطور ڈاکٹر ہم کیسے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے موجودہ دور کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جو مبلغین ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کی کتابیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کے لٹریچرز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی کانفرنسز، آپ کے سیمینارز، آپ کے اجتماعات، مسلسل ان میں تیزی آ رہی ہے. آپ کے بقول اسلام بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن یہ مسائل اپنی جگہ پر ویسے کے ویسے برقرار ہیں. اور ہم لوگ بحیثیت ایک کلیکٹیو اگر اسلام کو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کونے کونے پہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا سارا زور انہی پریکٹسز پہ ہے، انہی سب چیزوں پر ہے. ان کی افادیت سے، ان کی اہمیت سے، ان کی ضرورت سے، ان کے فرض ہونے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کوئی اصل چیز ہے جو اگنور کر دی گئی ہے. اور وہ ایسی چیز ہے کہ آپ جیسا بڑا عالم دین انٹرنیشنل لیول پر جسے سنا جاتا ہے اور جس کو پوری دنیا میں اس کی ایفرٹس کو انڈورس کیا جاتا ہے، وہ شخص بھی اتنے امپورٹنٹ سوال کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو آنسر نہیں کر پا رہا، تذبذب کا شکار ہو رہا ہے، کنفیوژن میں پڑ رہا ہے، اور اس انداز میں لاجیکلی یا اس طرح سے کنفرنٹ نہیں کر رہا جس طرح سے کہ اسے کرنا چاہیے یا اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کنفرنٹ کرے گا.